بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم آپ کو اس شیر کا واقعہ سنائیں گے جسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے پالا تھا۔ وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا اور بچپن میں آزاد کیا ہوا شیر کس طرح 10 محرم کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پہنچا، اس کے بعد اس شیر نے فوز یزید کے ساتھ کیا کیا، یہ واقعہ بہت ہی ایمان افروز ہونے والا ہے۔ اس لیے میری آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس واقعے کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ نے بچپن میں ایک شیر پال رکھا تھا۔ اس شیر کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے، اور شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران دوڑتے ہوئے کچھ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ علی رضی اللہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، شیر کسی کو کچھ نہیں کرے گا۔ یہ بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے علی رضی اللہ عنہ کے قدموں پر سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیر نے ایک چند دن کا بچہ مولا علی کے خدمت میں پیش کیا، اور شیر نے اپنی زبان میں علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں، اس بچے کا اصل ماں باپ مر چکا ہے، یہ بچہ یتیم ہے۔ اے مولا علی رضی اللہ عنہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی نے فرمایا، تم مطمئن ہو کر چلے جاؤ، یہ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیر نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوان کو بھی یتیمی کا احساس نہیں دیتا؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی فرمایا کہ میرے پیارے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے آؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن میں ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، اور وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، یہ شیر بڑا ہو گیا، اب مجھے اس سے خوف آتا ہے، کہیں یہ ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر تشریف لائے اور حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو حارث اب جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، اے میرے پیارے بیٹے، ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں باہیں ڈال کر مسکرا کر کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے آنسو نکل آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکل جانے دے، کل ابو حارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، بابا جان، دیکھے باہر شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور چلے گئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے، حسین نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو الحارث، ایک تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے جانا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے پوچھا کہ اے مولا، مجھے آواز کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ابو الحارث، میں نہیں دوں گا۔ ابو الحارث نے پوچھا، کیا آپ کے بھائی دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام روئے اور روتے ہوئے بولے کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، پھر ہماری اماں فاطمہ تمہیں آواز دے گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فاطمہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب امام حسین نے ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا، اے ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ یوں حضرت امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ چلا گیا۔ وہ عاشورہ کی شام تھی جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو امام کی شہادت کے بعد شور غل برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد
کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائے اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم پر قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی اعلان ہوا تو بی بی فاطمہ اور زینب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی، وہ کشتی کی لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو شیر نے جیسے ہی صحابی کی بات سنی تو اسے مارنے کے بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے میری پاک ذات، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلا کر لاتی ہوں، ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث سے کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی کی آواز بلند ہونے لگی، شیر چند ہی لمحوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کی ٹاپ سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فاطمہ کے ساتھ آ گیا اور کربلا میں پہنچ کر امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، کتابوں میں ہے کہ اس شیر ابو الحارث نے اپنی پیشانی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگین کی اور زار و قطار روتا رہا۔ یعنی جب یزید کے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر وہاں پر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے پلٹ کر دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر ابن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، تو اس طرح لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔